انشاءاللہ ہر قسمی بندش ٹوٹے گی، ہر قسم، چاہے وہ عملیاتی بندش ہے، چاہے وہ جادو کی وجہ سے بندش ہے، چاہے وہ بنگالی جادو کی وجہ سے بندش ہے۔ تو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رشتے میں ہر قسم کی رکاوٹ ٹوٹے گی، صرف انشاءاللہ پھر رکاوٹیں ٹوٹتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں کہتا ہوں کسی قسم کی بندش کیوں نہ ہو، ہر قسم بندش ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رشتہ میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک خاص عمل ہے، اور اس عمل کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پسند کی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کسی اچھی جگہ پہ رشتے کی تلاش میں ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے رشتے میں عملیاتی بندش ہے یا عملیاتی رکاوٹ ہے یا جادو ٹونے کی وجہ سے رکاوٹ ہے یا گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے رکاوٹ ہے۔ مثال کے طور پر رشتہ آتا ہے، آ کر چلا جاتا ہے، یا رشتہ جناب علی ہو جاتا ہے، ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دعا ہو جاتی ہے پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی دن شادی کے قریب آ جاتے فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کا ایک قرآنی حل ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ انتہا درجے کا ایک مجرب شدہ عمل ہے، مجرب شدہ، یہ قرآنی عمل ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن کا فیصلہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، کوشش فرمائیں لیکن کریں شرائط کے ساتھ۔ اگر بغیر شرائط کے کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر جناب علی وہ رجت پڑ جاتی ہے، اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر کون کہتے ہیں یار ہم تو وظائف کرتے ہیں لیکن وظائف یوٹیوب کے وظائف اثر نہیں کرتے۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں۔ الحمدللہ مجرب شدہ وظائف بتائے جاتے ہیں لیکن شرائط کے ساتھ کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی، انشاءاللہ پھر انتہا درجے کا آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم جب انسان تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوشش فرمایا کریں یار، قرآن کریم کی تلاوت لازمی، قرآن کے ساتھ ایسے یاری لگا لیں کہ چلتے پھرتے بھی آپ قرآن پڑھتے رہیں، ایسے یاری لگائیں، انشاءاللہ پھر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمایا کریں۔ اور چونکہ یہ ایک رکاوٹ کا جناب علی وظیفہ ہے تو اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، لازمی، اور کوشش فرمایا کریں کہ ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے، مدارس ہیں، یا غریب یتیم مسکین ہیں، ان پہ خرچ کر دیا کر۔ تو ویسے صدقے کی ویسے بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، کوشش فرمایا کریں۔ صدقہ تو رد البلا، میرے آقا نے ایسے تو نہیں فرمایا، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، کوشش فرمائیں۔ تو ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں کہتا ہوں کسی قسم کی بندش کیوں نہ ہو، ہر قسم بندش ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ، چاہے وہ عملیاتی بندش ہے، چاہے وہ جادو کی وجہ سے بندش ہے، چاہے وہ بنگالی جادو کی وجہ سے بندش ہے، کسی قسم کی بھی ہے، انشاءاللہ ہر قسمی بندش ٹوٹے گی، ہر قسمی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے، کوئی بھی ایک آپ وقت مقرر کریں، چاہے وہ نماز کے بعد کا وقت ہے یا نماز سے پہلے کا وقت ہے یا کوئی اور وقت ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اگرچہ وہ نصف و نہار کا وقت ہے یا مکروہ اوقات ہے یا مکروہ ٹائم کے علاوہ رات ہے، دن ہے، کوئی بھی وقت ہے، کسی بھی وقت مقرر کر کے صرف 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ، کوئی مشکل نہیں ہے،
کوئی مشکل نہیں ہے. ایک تو دل سے کریں گے تو ثواب بھی ہوگا, اور دوسرا انشاءاللہ رشتے میں ہر قسم کی رکاوٹ ٹوٹے گی. صرف 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں, انشاءاللہ پھر رکاوٹیں ٹوٹتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ العزیز. اور یہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 54. سورۃ الفرقان آیت نمبر 54. اس آیت کو روزانہ کی بنا پہ صرف 7 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز ہر قسمی بندش ٹوٹے گی انشاءاللہ. مولا کریم دین متین کی سمجھتا.